اس وقت دنیا کے اندر کئی تہذیبیں ہیں۔ ایک اسلامی تہذیب ہے اور اس کے مقابلے کے اندر مغربی تہذیب بھی ہے، ہندوؤں کی تہذیب بھی ہے، سکھوں کی تہذیب بھی ہے، اور دیگر دنیا کے اندر بے شمار تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ ایک اسلامی تہذیب ہے اور ایک غیر اسلامی تہذیب ہے، یعنی اسلام کے مقابلے میں تمام تہذیبیں وہ غیر اسلامی ہیں۔ ہمارا تعلق اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلام نے ہمیں رہن سہن کے آداب سکھائے ہیں۔ ہر کسی کے حقوق و آداب اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ غیر اسلامی معاشرہ کے اندر والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ ناروا سلوک بھی ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کا برتاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی تہذیب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، اور سب کے حقوق اسلام نے متعین کر دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے تمام تر حدود اور قیود متعین کر دیے ہیں، اور ہر ایک کے مقام کو اور مرتبے کو سرکار کونین نے متعین فرما دیا ہے۔ ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ اپنوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ مسلمان جو دنیا بھر کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سب کے ساتھ اسلام نے ہمیں اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، اور وہ غیر مسلم اور وہ کافر جو ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں ان کے بھی حقوق متعین ہیں، اور دنیا بھر کے اندر رہنے والے انسانوں کے حقوق اور ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا اور اس کے مطابق اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ آقا کریم جو اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی جو کچھ سرکار لے کے آئے اور ہم تک پیغام حضور کا پہنچ گیا، اس کو لینے کا حکم ہے، اور جن کاموں سے منع کر دیا ان سے رک جانے کا حکم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے معاشرت کی اہمیت کو اپنے فرامین کے اندر جا بجا بیان کیا ہے، واضح کیا ہے کہ تم نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے۔ عالمیہ ہے ہمارا، اس موضوع کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسی کو دین سمجھا، اخلاقیات اور معاملات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ عملی طور پر اخلاقیات اور معاملات کو ہم نے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ بدامنی کا، انتشار کا، افراتفری کا اور فتنہ اور فساد کا معاشرہ بن گیا۔ معاشرہ ہمارا اسلامی تھا، لیکن ہم نے اس کو فتنہ و فساد کا اور انتشار کا معاشرہ بنا دیا ہے، چونکہ اخلاقیات کو اور اس نے معاشرت کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی ہے۔ اگر اس نے معاشرت کا لحاظ ہوتا تو گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ ہوتا، ظلم اور زیادتی کا برتاؤ نہ ہوتا، ہر فورم پر دوسروں کی عزتوں کو نیلام نہ کیا جاتا اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا جاتا، بلکہ عزتوں کے محافظ بنتے۔ آج معاشرے کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ معاشرے کے افراد ہی ہیں جو عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، عزتوں کو نیلام کرتے ہیں،
اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور عزتوں کو سرے بازار نیلام کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر عزتوں کے سودے اور پگڑیوں کو اچھالنا، عزتوں کو نیلام کرنا اور سرے بازار عزتوں کے سودے کرنا، شرم و حیا سے عاری بن کر یہ سارے کام اسی معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں اور سرعام ہو رہا ہے۔ کہاں گئی حسن معاشرت؟ اگر ہم نے حسن معاشرت کا لحاظ کیا ہوتا تو پھر گندی اور فوش زبان کا سرعام استعمال نہ کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر گندی زبان بھی استعمال ہوتی ہے، فوش کلام بھی ہوتا ہے، فوش باتیں بھی ہوتی ہیں، گالیاں میں نکالی جاتی ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں اور عزتوں کی نیلامی بھی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد زبانی اور بد کلامی پر اترنا یہ تو ہماری معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے۔ اگر اس نے معاشرت کا ہم نے لحاظ کیا ہوتا تو تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ہم دوسروں کی دل آزاری نہ کرتے، لیکن یہ سارے کام آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ اگر اس نے معاشرت کا لحاظ ہوتا تو طلاق کی نوبتیں نہ آتی۔ آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، گھر خاندان برباد ہو رہے ہیں، معمولی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے اور تعلیمات نبویہ کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم نے اگر خامند ہے اس نے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اگر بیوی ہے اس نے خامند کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ آج خامند بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کے تیار نہیں ہے، بیوی خامند کے حقوق ادا کرنے کے تیار نہیں ہے، اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، خامند کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے جاننے کی، معلوم کرنے کی، آگاہ ہونے کی اور دین سے اور سرکار کونین کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ حالانکہ خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ انتہائی مقدس رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پردہ بنایا ہے، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ہمراز بنایا ہے، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرآن نے قرار دیا ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کی لباس ہے، ایک دوسرے کے ہمراز ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، دکھ سکھ کے شریک ہیں۔ لیکن آج مرد اور عورت دونوں کے باہمی معاملات اس خوبی کے ساتھ نہیں چل رہے جس سے ہمارا معاشرہ ایک سالم معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں رہا ہے۔ تمام تر خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس نے معاشرت کو، باہمی معاملات کو اس نے خوبی سے چلانے اور اخلاقیات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ دین سے دور ہو گئے، تعلیمات نبویہ سے ہم دور ہو گئے، آقا کریم کی مبارک سیرت سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ ہم نے صرف نماز اور روزے کے مسائل کو لیا، باقی گھر، خاندان، معاشرہ کیسے ہم نے چلانا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، جس کی بنا پر نتیجہ کیا ہوا؟ اولاد والدین کی نافرمان بن گئی، والدین اولاد سے بیزار ہو گئے اور چھوٹے بڑوں کے بے ادب بن گئے، بڑے چھوٹوں کے سنگدلی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے۔ نہ چھوٹوں کا شفقت کا معاملہ رہا، نہ بڑوں کا احترام رہا۔ ہمسائے تنگ ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، قریبی رشتے دور ہو گئے اور آپس میں ناچاکیاں، نفرتیں، قدورتیں، حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں، تکبر، اناد، یہ تمام چیزیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ عدل و انصاف ناپید ہو گیا، رشوت اور سود سر عام ہوا، شرم و حیا ختم ہو گئی، ظلم کا راج ہوا، زیادتی کا راج ہوا اور مقدس رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا۔ غرض
کسی طور پر بھی ہم آج کے معاشرے کو صالح معاشرہ نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور یہ ساری خرابیاں کا ہم حصے دار ہیں، تو اس معاشرے کو کسی طور پر بھی صالح معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ آقا کریم کی تعلیمات کیا ہیں؟ بحیثیت خاندان بھی سرکار کی تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر موجود ہیں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، دیگر معاشرے کے افراد کے لیے ہمارا رویہ، برتاؤ اور رہن سہن، میل جول، معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ سب کچھ سرکار کونین نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس حد تک اس پیغام کو اور ان تعلیمات کو لے کر اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اور اپنے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں اور معاشرے کو اجڑنے سے، تباہ ہونے سے، ٹوٹ پھوٹ سے بچا سکتے ہیں۔